بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آسان صرف حصہ دوم کا سبق نمبر 24 ہے، اور یہ جو ہے اس میں مشتق کا بیان چل رہا ہے۔ اس میں مشتق کی یہ 5ویں قسم ہے، اس میں تفضیل۔ تو آج ہم لوگ اس میں تفضیل کا بیان پڑھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اس میں تفضیل کا بیان۔ اس میں تفضیل وہ اس میں مشتق ہے جو دوسرے کی بنسبت معنی فعلی کی ذاتی بتائے، جیسے اکبرو بڑا، افضلو بہتر، اس شخص پر دلالت کرتے ہیں جس میں دوسرے کی بنسبت بڑائی اور بہترائی زیادہ ہو۔ اس میں تفضیل کو افعال التفضیل بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں تفضیل کی تعریف بتائی گئی۔ اس میں تفضیل میں دوسرے کے مقابلے میں دوسرے کی بنسبت معنی فعلی کی ذاتی بیان ہوتی ہے، یعنی مصدر والے معنی ایک شخص میں دوسرے شخص کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے زید عالم من عمر، زید عمر سے زیادہ جانتا ہے، زیادہ علم والا ہے۔ تو یہاں پر زید جو ہے یہ عمر کے مقابلے میں زیادہ جانتا ہے، یعنی عمر بھی جانتا ہے لیکن عمر سے زیادہ زید جانتا ہے۔ تو یہاں پر جو یہ زیادتی جو بتا رہا ہے جو صیغہ، اسی صیغے کو اس میں تفضیل کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے مقابلے میں دوسرے کی بنسبت معنی کی ذاتی بتائے، اسی کو اس میں تفضیل کہتے ہیں۔ اور اس میں تفضیل کو افعال التفضیل بھی کہا جاتا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں اس میں تفضیل کے بنانے کا قاعدہ۔ اس میں تفضیل کی تعریف ہو گئی، اب آگے کہہ رہے ہیں اس میں تفضیل ہم بنائیں گے کس طریقے سے، تو اس کا قاعدہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہے اس میں تفضیل صرف ثلاثی مجرد سے بنتا ہے، بشرطے کہ اس میں رنگ، عیب اور حلیے کے معنی نہ ہو۔ اس میں تفضیل واحد مذکر کا وزن افعلو ہے اور واحد مؤنث کا وزن فعلا ہے، اور مذکر کی جمع مکسر افاعلو کے وزن پر آتی ہے، اور مؤنث کی جمع مکسر فعلا کے وزن پر، اور تثنیہ اور جمع سالم کے لیے ان کی علامتیں لگائی جائے۔ تو اس میں تفضیل جو ہے وہ صرف ثلاثی مجرد سے ہی بنتی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس میں رنگ، عیب اور حلیے کے معنی نہیں ہونے چاہیے۔ اور اس میں تفضیل کا جو واحد مذکر کا جو صیغہ آتا ہے وہ افعلو کے وزن پر آتا ہے، اور مؤنث کے واحد مذکر کا صیغہ فعلا کے وزن پر آتا ہے، اور پھر جمع مذکر کی جمع مکسر یعنی جمع کا جو صیغہ آئے گا وہ افاعلو کے وزن پر آئے گا مذکر کے لیے، اور مؤنث کی جمع مکسر کا جو صیغہ آئے گا جمع کے لیے وہ فعلا کے وزن پر آئے گا، اور باقی جو تثنیہ جمع سالم کے جو صیغے ہیں ان کے لیے ان کی علامتیں لگائی جائے گی۔ تو یہ پہلا قاعدہ ہو گیا اس میں تفضیل کا۔ آگے بیان کر رہے ہیں اس میں تفضیل کا دوسرا قاعدہ۔ جن ابواب سے اس میں تفضیل نہیں آتا ان سے اس میں تفضیل کے معنی ادا کرنے ہو تو لفظ اشدو، اکبرو، ازیدو وغیرہ لے کر اس کے بعد اس باب کا مصدر منصوب لاتے ہیں، جس سے اس میں تفضیل کے معنی ظاہر کرنا مقصود ہوتے ہیں۔ جیسے اشدو سوادن، زیادہ کالا، اکثرو حمرتن، زیادہ سرخ، ازیدو اکرامن، زیادہ عزت کرنے والا، اکبر استخراجن، زیادہ نکالنے والا۔ تو دوسرا طریقہ بتایا گیا کہ جن ابواب سے اس میں تفضیل نہیں آتے، یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ جو باب ہے ثلاثی مزید فی، رباعی، تو ان تمام سے جو اس میں تفضیل جو نہیں آتے ہیں تو اس میں تفضیل کے معنی ادا کرنے کے لیے اس کے شروع میں لفظ اشدو، اکبرو، ازیدو ان طرح کے جو الفاظ آتے ہیں ان کو لگا دیا جائے، اور پھر آخری حرف جو ہے اس میں تفضیل کے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے آخری حرف کا جو مصدر جو ہوتا ہے ان کو منصوب کر دیا جائے، تو اس میں تفضیل کے معنی ادا ہو جائیں گے۔ تو یہ دوسرا قاعدہ ہو گیا۔ آگے کہہ رہے ہیں فائدہ۔ اس میں تفضیل کبھی معنی مفعولی کی ذاتی پر بھی دلالت کرتا ہے، جیسے اشہرو زیادہ مشہور، اشغلو زیادہ مشغول۔ یعنی اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس میں تفضیل جو ہے یہ مفعولی کی معنی مفعولی کی بھی ذاتی پر کبھی کبھار دلالت کرتا ہے، اور اس کی مثال بھی بتا دی گئی ہے کہ اشہرو زیادہ مشہور اور اشغلو زیادہ مشغول۔ پھر یہاں پر فائدہ نمبر 2 ہے اس میں تفضیل کبھی دوسرے چیز کا لحاظ کیے بغیر فی نفسی ہی معنی وصفی یعنی معنی مصدری کی ذاتی پر بھی دلالت کرتا ہے، جیسے صفات باری تعالیٰ، عالم بہت جاننے والے،
ارحم بڑے مہربان وغیرہ، یعنی اس میں تفضیل کبھی کبھی کسی کا مقابلہ کیے بغیر ہی کسی کی اچھائی زیادہ ذاتی کو بتاتا ہے، یعنی کسی کے مقابلہ کو کیے بغیر کسی کی ذاتی کو بتائے تو اس کو بتا رہے ہیں کہ عالم بہت زیادہ جاننے والے، ارحم بڑے مہربان، تو یہ کسی کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ ایسے ہی کسی کی ذاتی کو بتانے کے لیے اس میں تفضیل استعمال میں لایا جاتا ہے۔ پھر آگے کہہ رہے اس میں تفضیل کی گردان، اب اس میں تفضیل کی گردان یہاں آ گئی، افعلوا، افعلانی، افعلونا، افائلو، فعلا، فعلیانی، فعلیات، فعلن۔ یہ افعلوا، افعلانی، افعلونا جو ہے، افائلو یہ مذکر کے لیے ہے، ابھی ہم نے اوپر بھی پڑھا تھا، اور فعلا، فعلیانی، فعلیات، فعلن یہ جو صیغے ہیں یہ مؤنث کے صیغے ہیں۔ آگے ہے تمرین، افعال ذیل یاد کرو اور ان سے اس میں تفضیل بنا کر معنی کے ساتھ گردان کرو، یعنی نیچے جو افعال ہیں ان کو یاد بھی کرنا ہے اور اس سے اس میں تفضیل کی گردان بھی کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم افعال دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس میں تفضیل کی گردان کریں گے۔ طالا یطول طولاً بمعنی لمبا ہونا، نالا ینالو نیلاً بمعنی پانا حاصل کرنا، باغا یبیع بیعاً بمعنی بیچنا، کثر یکثر کثرتاً بمعنی بہت ہونا، حسن یحسن حسناً بمعنی خوبصورت ہونا، لطف یتلف لطفاً بمعنی مہربانی کرنا، احتمل یحتمل احتمالاً بمعنی اٹھانا برداشت کرنا، استمع یستمع استماعاً بمعنی کان لگا کر سننا، ثقل یثقل ثقلاً بمعنی بھاری ہونا، طہور یطہر طہراً و طہارتاً بمعنی پاک ہونا۔ تو سب سے پہلے ہے طال یطول طولاً، تو اس سے جو ہے وہ گردان نہیں آئے گی کیونکہ یہ ثلاثی مزید فی کی مثال ہے۔ آگے ہے نالا ینیل، اس سے بھی نہیں ہوگا، باء یبیع اس سے بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کثر یکثر، کثر سے ہو جائے گا اکثر اکثرانی اکثرونا اکاثر، کثر کثریانی کثریات کثرن۔ پھر آگے ہے حسنا، حسنا یحسن حسناً، اس سے ہو جائے گا احسن احسنانی احسنونا احاسن، حسن حسنیانی حسنیات حسنن۔ پھر ہے لطف، لطف سے ہو جائے گا الطف الطفانی الطفونا الاطف، لطف لطفیانی لطفیات لطفن۔ اس کے بعد ہے احتمل، احتمل سے بھی نہیں ہے، استمع اس سے بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے ثقل، ثقل سے ہو جائے گا اسکل اسکلانی اسکلونا اساقل، ثقل ثقلیانی ثقلیات ثقلن۔ طہور سے اطہر اطہرانی اطہرونا اطاہر، طہر طہریانی طہریات طہرن۔ تو یہ تمرین نمبر 1 مکمل ہو گئی، اس میں تفضیل کے جو گردان کرنی تھی وہ۔ اب آگے ہے تمرین نمبر 2، صیغے اور معنی بتاؤ۔ یہاں پر کچھ افعال ہے، ان کے صیغے اور معنی بتانے ہیں۔ تو پہلا صیغہ ہے سمعہ، سمعہ یہ فعلا کے وزن پر ہے، زیادہ سننے والی ایک عورت، اور صیغہ واحد مؤنث، اور بحث ہو جائے گا اس میں تفضیل۔ پھر آگے ہے اضاربو، یہ افائلو کے وزن پر ہے، زیادہ مارنے والے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر، اور بحث ہو جائے گا اس میں تفضیل۔ اس کے بعد ہے اسمعانی، افعلانی کے وزن پر ہے، زیادہ سننے والے 2 مرد، صیغہ تثنیہ مذکر، اور بحث ہو جائے گی اس میں تفضیل۔ اس کے بعد ہے ضربہ، یہ فعلا کے وزن پر ہے، ضربہ یہ زیادہ مارنے والی ایک عورت، صیغہ ہو جائے گا واحد مؤنث، اور اس میں بحث ہے اس میں تفضیل۔ اس کے بعد ہے اعلمون، افعلون کے وزن پر ہے، زیادہ جاننے والے سب مرد، صیغہ جمع مذکر، اور بحث ہو جائے گا اس میں تفضیل۔ اس کے بعد ہے عناصر، یہ افائلو کے وزن پر ہے، صیغہ جمع کا ہے، زیادہ مدد کرنے والے سب مرد، صیغہ جمع مذکر،
اور بحث اس میں تفضیل، رمیاتن زیادہ عزت کرنے والی سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث، بحث ہو جائے گا اس میں تفضیل۔ اس کے بعد ہے سعادن، یہ فعالن کے وزن پر ہے، صیغہ جمع مؤنث اور بحث ہو جائے گا اس میں تفضیل۔ تو یہاں تفضیل کا بیان مکمل ہو گیا۔ جو ہم اس میں مشتق کی جو 5ویں قسم تھی اس میں اسماء مشتقہ کی، وہ یہاں پر مکمل ہوئی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کر دیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بالکل ٹائم پر مل جائے۔ تو ملتے ہیں اگلے سبق میں اور اسماء مشتقہ کی اگلی قسم میں، اس میں مبالغہ کا جو بیان ہے اس میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔